السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کے لیے کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے کہکشاں اردو حصہ دوم سبق نمبر 29 یعنی 29 فسانہ عجائب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج کی اس فسانہ عجائب کے اندر آپ اس طریقے کی فسانہ یعنی عجائب سنیں گے۔ اس فسانہ عجائب کہتے ہیں داستان کو۔ داستان ایک لمبی کہانی ہوتی ہے اور اس کہانی کے اندر وہ گھٹنا گھٹا ہے کہ ایک بادشاہ کے ساتھ اتنا بڑا گھٹنا گھٹا ہے۔ بادشاہ اپنا دریا دلی دکھانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری مال و دولت حتیٰ کہ اپنی بیوی تک گنوا دیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھنے کو اور سننے کو ملے گا۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آج یہ کلاس کو بغور سنیں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جس طریقے سے میں آپ حضرات کو یہ تیاری کر رہا ہوں، اس طریقے کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے اندر نہیں ملے گا۔ اسٹوڈنٹ، یہی وہ کلاس ہے، یہی وہ چینل ہے جس سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ نے 98 نمبر لا کر اردو میں اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا نام روشن کیا ہے۔ اور میں یہی امید رکھتا ہوں ہر ایک سے، جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 98 کیا 100 میں 100 نمبر لائیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹ جو فسانہ عجائب ہے اسے لکھنے والے کون ہیں، کیا مصنف رائٹر لیکھک کون ہیں، ان ہستی کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، کیونکہ زیادہ تر کوشچن مصنف کے حالات زندگی سے آتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کلاس کے جو آج کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے لنک کو اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ضرور لگائیں گے، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ آج کے اس چینل کو یعنی اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ کرے مرزا علی بیگ سرور کون ہے؟ مرزا رجب علی ہے نا بیگ سرور سن 1785 یا 86 کے قریب پیدا ہوئے۔ یعنی اس میں ڈاؤٹ ہے، یا تو 85 میں ہوگا یا 86 میں، یہ دونوں آپشن میں سے کوئی آ رہا ہے تو آپ فوراً وہاں ٹک کر دیں گے، ہے نا۔ یہ آگے ہے کہ یہ لکھنؤ کے باشندے تھے، یعنی لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ سرور لکھنؤ میں ہی پلے بڑھے اور ان کی تعلیم و تربیت بھی یہیں ہوئی۔ کہاں پہ؟ لکھنؤ میں۔ کرے ان کی تعلیم کس قدر تھی اس کا حال معلوم نہیں، لیکن وہ اردو فارسی بخوبی کیا ہے واقف تھی۔ کن سے؟ اردو اور فارسی سے۔ اور آگے کہ اور کسی حد تک عربی بھی جانتے تھے، یعنی کیا کسی حد تک وہ عربی بھی جانتے تھے۔ سرور کا لگا فنون سپاگیری کہنا خطاطی اور موسیقی سے تھا، ہے نا۔ آگے ہے کہ سرور نے ایام جوانی میں یعنی جوانی کے عالم میں شاعری شروع کی اور میر سوز کے شاگرد آغاز نوازش کو اپنا استاد بنایا۔ کن کو؟ میر سوز کے شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ کو آغاز نوازش کو اپنا استاد بنایا، لیکن سرور شاعری میں اپنی کوئی پہچان نہیں بنا سکے۔ یعنی شروع میں کیا ہے، شعر و شاعری کہنے لگے، لیکن ان کو کوئی کیا مقام نہیں مل پایا، تو کہنے وہ ساری عمر معاشی اعتبار سے پریشان ہی رہے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے میں وہ لکھنؤ سے کانپور آئے، اور نصیر الدین حیدر کے عہد میں یعنی زمانے میں دوبارہ لکھنؤ واپس آ گئے۔ کہہ رہے محمد علی شاہ کے دور حکومت میں سرور کو ملازمت کا شرف حاصل ہوا، لیکن محمد علی شاہ کے بیٹے کے زمانے یعنی سن 1847 اور سن 1842 میں ان کی ملازمت برقرار نہیں رہ سکی۔ عہد واجد علی شاہ میں 50 روپے ماہانہ پر ان کا تقرر ہوا، یعنی ان کو منتخب کر لیا گیا۔ اسی زمانے میں ان کی دوسری اہلیہ کا وصال ہو گیا۔ کن کی؟ رجب علی بیگ کی۔ اور کانپور میں رہنے والی پہلی بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ بدلتے سیاسی حالات کی وجہ سے
جب سرور کا وظیفہ بند ہو گیا تو سندیلے کے رئیس امجد علی خان بلوچ نے ان کی سرپرستی کی۔ آگے کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ سن 1857 کی بغاوت کے بعد مہاراجہ بنارس نے سرور کو 100 روپے مہینہ پر ملازم رکھ لیا۔ وہ جولائی سن 1859 میں بنارس پہنچے اور چند دنوں کے بعد رام نگر چلے آئے۔ آگے اسٹوڈنٹ جہاں 10 برسوں تک ان کا قیام رہا، یعنی وہیں وہ قیام کیا، وہیں رہنے لگے کہ رام نگر میں ہی سن 1869 میں سرور کا انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ سن 1869 میں۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ سن 1785 یا 86 میں۔ اور کہہ رہے وہ پنچ پٹی کے مقام پر واقع قبرستان میں مدفون ہوئے، یعنی دفن ہوئے۔ یہ واضح رہے کہ رام نگر اس وقت بنارس ہی کا ایک حصہ ہے۔ آگے ہے کہ سرور اردو دنیا میں اپنی تصنیف فسانہ عجائب کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ اردو ادب کی یہ کلاسیکی کتاب سن 1825 میں کانپور میں لکھی گئی۔ کون؟ اردو ادب کی یہ کلاسیکی کتاب سن 1825 میں کانپور میں لکھی گئی۔ فسانہ عجائب کے علاوہ سرور سلطانی، سرور سلطانی اسٹوڈنٹ آپ کے آبجیکٹو کوشچن کے اندر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ رجب علی سرور بیگ کی کیا ہے فسانہ عجائب کے علاوہ اور کون کون سی کتابیں ہیں، وہ ذرا آپ یہاں بتلائیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ دھیرے سے ٹک کریں گے: سرور سلطانی، شگوفہ محبت، شبستان سرور، گلزار سرور، فسانہ عبرت، شرار عشق، نثر نثار ہے نا، نثر نثرا نثار ہے نا، اور انشائیہ سرور ان کی دیگر کتابیں ہیں۔ یعنی کتنی کتابیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی 8 کتابیں انہوں نے لکھی۔ اسٹوڈنٹ یہ رہا کیا ہے سرور علی یعنی رجب علی سرور کی داستان، یعنی ان کے مختصر حالات زندگی پر ہم روشنی ڈال رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم چل رہے ہیں فسانہ عجائب کی طرف۔ فسانہ عجائب کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے، یہ داستان ہے۔ داستان کہتے ہیں ایک پوری فلم کو، یعنی بولتے ہیں آپ داستان کہہ رہے ہیں یعنی بہت لمبی کہانی کہہ رہے ہیں، لمبی کہانی ہی کو داستان کہتے ہیں۔ یعنی میں سو گیا داستان کہتے کہتے، یعنی لمبی کہانی کہتے کہتے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس داستان کے اندر ایک بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ بہت ہی نرم دل تھے اور کیا باعزت تھے، باوقار تھے، یعنی بہت سخی تھے، بہت فیاض تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے دربار میں ایک جو ہے فقیر آیا، درویش آیا کچھ مانگنے کے لیے۔ جب انہوں نے درویش سے روبرو ہوا تو درویش نے اس سے عرض کیا کہ بھائی چاہیے، بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ پورا کریں گے تو میں وہ بتاؤں گا۔ کہا کہ بتائیے بھائی آپ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ کہا نہیں، اس دور میں یہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے، لوگ بہت سارے وعدہ کر لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو بیچارہ رحم دل تھے ہی، تو انہوں نے کہا بھائی بتائیے تو ذرا صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 دن کے لیے بادشاہت چاہ رہا ہوں، آپ مجھے، اگر آپ بہت بڑے سخی ہیں، رحم دل ہیں، مہربان ہیں، تو آپ مجھے 3 دن کے لیے بادشاہ ہی سونپ دیجئے، مجھے بادشاہ بنا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے تم بن جاؤ۔ تو 3 دن کے لیے ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب 3 دن کٹ گیا، گزر گیا، تو 3 دن کے بعد وہ بادشاہ سلامت ان کے پاس، ان فقیر کے پاس آتے ہیں کہ بھائی 3 دن تو پورا ہو گیا، اب چھوڑ دیجئے، ہے نا، اب تو آپ بولے تھے نا جو وعدہ کیے تھے کہ 3 دن کے بعد میں چھوڑ دوں گا، تو ٹھیک ہے اب اپنے وعدہ کو پورا کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ایسے ہی کیا آپ کو آزمائش کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ حقیقت میں فیاض ہیں، سخی ہیں، رحم دل ہیں کہ نہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے آپ بادشاہی ہمیں سونپ دیجئے، تب میں جانوں گا، تب دنیا والے جانیں گے آپ کتنے بڑے سخی ہیں، فیاض ہیں، آپ کتنے بڑے رحم دل آدمی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بادشاہت ان کو سونپ دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور ان کی جو ہے معاشی تنگی جو بہت بدحال جو چکی تھی، انہوں نے اپنی بیوی بال بچے کو لے کر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے تو راستے میں ایک کیا ڈھابا پڑا، وہیں انہیں بھوک لگی تھی، 2 بیٹے تھے ساتھ میں اور ایک بیوی تھی۔ انہوں نے اس ڈھابا کے اندر قیام پذیر ہوا اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے ایک روم لے کر۔ اس کے بعد چنانچہ اسٹوڈنٹ جب وہ اپنے روم میں کیا ہے
आराम फरमा रहे थे तो अचानक एक सौदागर आया और उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अजनबी शख्स, मेरी बीवी को दर्द ज़े हो रही है, यानी उनको डिलीवरी होने वाला है, मेरे पास कोई औरत नहीं है, लेडीज़ नहीं है ताकि उनका हेल्प कर सके। मैं आपसे कुछ वक्त के लिए अपने अहलिया मोहतरमा को मेरे साथ दीजिए और मैं फिर लाकर कुछ देर में आपको वापस कर दूंगा, यानी वहाँ तक छोड़ दूंगा। चुनांचे उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जाइए। और उन्होंने अपनी बीवी से कहा ठीक है, जाइए और हेल्प कर दीजिए, उसके बाद फिर आ जाइएगा। चुनांचे बादशाह की बीवी को ताजिर ने अपने घोड़े पर सवार किया, इस तरीके से भागा कि दोबारा वापस नहीं लौटा। चुनांचे उन्होंने सुबह जब उसकी बीवी गई तो दोपहर हो गया, शाम हो गया, उनको बेचैनी हो गई, भाई कहाँ चली गई, आखिर अभी तक वापस नहीं आ रहा है, आखिर कहाँ। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते रात हो गई, फिर सुबह निकल पड़ा कि आखिर क्या हुआ। जाते जाते रास्ता में एक क्या है, दरिया पड़ा। बड़े बेटे जो 9 साल के थे और छोटे बेटे जो उनसे कम उम्र के थे, 5 साल वगैरह थे। तो बड़े बेटे को इस पार बने दरिया के किनारे खड़ा किया और छोटे बेटे को अपने कंधे पर लेकर पार उतरने लगा था। बीच नदी के अंदर, बीच दरिया के अंदर जब ये पहुँचे बादशाह, तो जो बड़े बेटे थे यानी किनारे पर खड़े, तो उनको भेड़िया उचक ले, यानी भेड़िया उसके पास आया उसको पकड़ने के लिए। तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, बाबा बचाइए। जैसे ही बादशाह सलामत अपना कंधा मोड़ कर देखते हैं तो उस कंधा पर उसके जो छोटा बेटा था अचानक गिर पड़ता है। तो उस बेटे को भी भेड़िया लेके चले गया और ये बेटा जो कंधा पर था क्या वो भी नदी में गर्क हो गया, डूब गया। तो आखिर नतीजा क्या हुआ, आखिर तो क्या, उनकी बीवी खूबसूरत थी जिनकी वजह से वो ताक में था। वो ताजिर ने उनकी बीवी को लेकर भी भाग गया। और जो 2 बेटे थे वो 2 बेटे भी क्या है, उनको एक भेड़िया लेके चले गया बड़े बेटे को, और छोटा बेटा नदी में डूबकर, दरिया में डूबकर मर गया। आखिर उनका बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इंसान को नहीं करनी चाहिए। आज किसी इंसान पर भरोसा करने के लायक नहीं है, चाहे वो कितनों भी आपका करीबी हो, अजनबी तो दूर की बात, कितनों बड़े करीबी हो, हत्ता कि अपने भाई पर भी इस इंसान को विश्वास उठ चुका है। तो स्टूडेंट, ये रहा दास्तान मुख्तसर सा। अगर मैं ये फसन अजायब दास्तान अगर कहना शुरू करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो कुछ चंद बातें को यहाँ मैं अर्ज कर देना चाह रहा हूँ, बगैर सुनेंगे। कि बादशाह ने जब एक साइल की तलब करने पर, है ना, अपनी फितरत शराफत की वजह से ताज व तख्त उसके हवाले कर दिया। जैसे मैंने बतलाया कि एक साइल ने उनसे क्या है, ताज व तख्त तलब किया था कि आप जो है बहुत शरीफ आदमी हैं, आपकी शराफत है, आपके अंदर कूट का भरा हुआ, आप अपने तख्त ताज मेरे हवाले कर दीजिए। और हुकूमत छोड़कर वहाँ से हिजरत कर गया। कौन? हवाले करने के बाद। और नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र करने लगा। करे कई दिनों पायदा सफ़र करने के बाद, यानी बहुत दिन तक क्या पैदल चलने लगे। उसके बाद क्या, बादशाह अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ एक शहर में पहुँचा और एक मुसाफिर खाने में क़याम किया, जैसा मैंने अभी बतलाया, ढाबा की शक्ल में, है ना। किसी तरफ एक सौदागर, यानी किसी तरफ से एक सौदागर मुसाफिर खाने में क्या है, वारिद हुआ। बादशाह और उसकी बेगम से मुलाकात किया। क्या सौदागर, जैसा कि मैंने बतलाया अभी कि उनसे और उनकी बेगम से मुलाकात की। गर्चे सफ़र की थकी हुई थी लेकिन उनकी खूबसूरती चमक नहीं छुप नहीं सक रही थी। यानी उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बहुत खूबसूरत थी और थकी हुई थी अगरचे, लेकिन उसकी क्या खूबसूरती छिप नहीं सकी। करें सौदागर बादशाह की बीवी पर फरेफ्ता आशिक हो गया था और इसको हासिल करने का हिला सोचने लगा। यानी उनसे मुलाकात करने के बाद उनके दिल में क्या बदमाशी घुस गया कि किस तरीके से मैं उसकी बीवी को हासिल कर लूँ। करें फिर बादशाह से सौदागर मुखतब हुआ और नहायत मायूसी से कहने लगा कि मैं एक सौदागर आदमी हूँ, बाहर में मेरा काफ़िला उतरा हुआ है, मेरी बीवी हामिला है, वज़ह हमल करीब है, यानी बच्चे की विलादत होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है। कह रहे हैं कि मेरी बीवी दर्जे में मुब्तला। कौन कह रहे हैं? सौदागर कह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, क्योंकि उनकी बीवी पर, यानी बादशाह की बीवी पर सौदागर आशिक हो गया था, फरेफ्ता हो गया था। कह रहे हैं देर से दाई की तलाश कर रहा हूँ, यानी वो सौदागर कह रहा है बहुत देर से मैं दाई की तलाश कर रहा हूँ, औरत की तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। कह रहा है लेकिन कोई दाई नहीं मिल रही है, आप बुजुर्ग और नेक आदमी हैं, मेरे साथ मेहरबानी कीजिए और बेगम को मेरे साथ जाने दीजिए, है ना। कह रहे ताकि उनकी मदद से मेरी बीवी को दर्जे की तकलीफ़ से क्या है, नजात मिले, छुटकारा पाए, वरना मेरी बीवी मुफ्त में मारी जाएगी। है रहमदिल थे बेचारा, क्या है, बादशाह बहुत ही रहमदिल थे। जब तो क्या उनके साथ ये घटना हुआ कि उनको मुल्क अपने ताज तख्त छोड़ना पड़ा।
آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سوداگر کی چرب زبانی سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور سوداگر کے دھوکے میں آ گیا۔ کہہ رہے ہیں سوداگر نے جو باتیں کہی تھی کہ وہ سب باتیں فرضی تھی، ہے نا، بیکار کی تھی، اس کی باتوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہے نا۔ کہ وہ دراصل ان جھوٹی باتوں کے بہانے سے بادشاہ کی بیوی کو اغوا کر لے جانا چاہتا تھا، یعنی اس کی بیوی کو بھگا کر لے جانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی، بادشاہ کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ آگے ہے کہ بادشاہ نیک اور شریف انسان تھا، سوداگر کے دھوکے میں آ گیا اور اپنی بیوی کو اس کے ساتھ لگا دیا۔ سوداگر نے باہر جا کر بیگم کو بہانے سے گھوڑے پر بٹھایا اور لے اڑا۔ بیگم بھی سوداگر کے ہیلے اور فتنے کو نہیں سمجھ سکی اور سوداگر کے دام میں آ گئی۔ آخر جب بات سمجھ میں آئی، ہے نا، سمجھ میں آئی تو خوب چیخی چلائی، لیکن اس کی گریہ زاری کوئی کام نہیں آیا۔ گریہ زاری کا کیا گریہ زاری کا کام نہ آئی اور وہ سوداگر بیگم کو لے کر بہت دور نکل گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ رہا آپ کا فسانہ عجائب کا مختصر سا کیا داستان، جس کو میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا۔ اگر میں اس داستان کو بیان کرنا چاہوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، ہے نا، مکمل نہیں ہو پائے گا اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جس میں آپ کو پڑھنے میں بہت دقت ہوگی۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ جب نئے ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو ہر نئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔